السلام علیکم، میں ہوں ماہر نفسیات مہجوبین، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خودکشی کرنا، سوسائیڈ اٹیمپٹ کرنا۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ لوگ اپنی زندگیاں اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ خودکشی کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہر دوسرے دن آپ کو اپنے ارد گرد ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ آج فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی یا پھر فلاں بچے نے خودکشی کر لی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی حسین زندگی کو چھوڑ کے موت کو گلے لگا رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ انسان جو اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے موت کو گلے لگا رہا ہے، اس کی ذہنی اذیت یا تکلیف کی شدت کس حد تک بڑھ گئی ہوگی کہ اس نے زندگی کو چھوڑ کے مرنا پسند کیا؟ کیا ہے ایسا کوئی جو اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہے؟ کوئی بھی انسان خوشی سے موت کو گلے نہیں لگاتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ انسان جو خودکشی کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی گنوا رہا ہے، اس کی تکلیف، اس کی اذیت کی شدت کس قدر زیادہ ہوگی کہ اسے دنیا کو چھوڑ دینا اور موت کو گلے لگانا آسان لگنے لگا؟ ہم لوگ تو میت پہ بیٹھ کے بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والے نے حرام موت کو گلے لگا لیا، گناہ اور ثواب کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ مرنے والا تو مر گیا، اس کے گناہ اور ثواب کا حساب اب وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آخر اس نے خودکشی کی کیوں؟ اسے کس نے اتنا مجبور کر دیا؟ کون سی ایسی اذیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اس نے دنیا ہی چھوڑ دی؟ ہم لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر احساس نام کی چیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس خودکشی کرنے والے کو کس نے اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے دنیا ہی چھوڑ دی؟ اس بارے میں ہم کبھی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم سوچیں گے۔ ہم انسان ہی انسانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم انسان ہی ایک دوسرے کو اس قدر تکلیف دیتے ہیں، اس قدر اذیت دیتے ہیں کہ اگلا انسان وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں برداشت ہی نہیں کر پاتا اور آخر کار دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں احساس پھر بھی نہیں ہوتا، ہم پھر بھی وہاں بیٹھ کے گناہ اور ثواب کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں وہ تو چلا گیا، آپ بتائیے قیامت والے روز اللہ نے آپ سے سوال کر لیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اگر آپ سے پوچھ لیا گیا کہ آپ کیوں کسی کی تکلیف یا اذیت کا سبب بنے؟ چلیں کچھ تکلیفیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، انہیں کم کرنا یا زیادہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں۔ لیکن جو چیزیں، جو باتیں، جو کام، جو فیصلے آپ کے اختیار میں ہیں، انہیں تو لوگوں کے لیے اذیت کا سبب مت بنائیں۔ ہم لوگ اتنے ججمنٹل ہو چکے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے خود ہی ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر اس انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں کس قدر اذیت اور تکلیف سے گزر رہا ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں بالکل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی تنقید جاری رکھتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے ان کے لیے تکلیفیں بھی مت بڑھائیں۔ اپنی بھی زندگی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ ہمسایوں کی لڑکی کہاں جاتی ہے یہ تو ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمسایوں نے کیا آج کھانا بنایا ہے یا کھایا ہے، اس بات کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی ہم نے کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے تو اسلام میں سے بھی صرف وہ باتیں نکالنا شروع کر دی ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہیں، جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، باقی ساری باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کے آس پاس کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو آپ بالکل بھی نہیں جائیں گے، آپ چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی کام نہ کہہ دے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے
یا کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ تماشا دیکھنے ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری ذہنی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم کس قدر تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم کس وجہ سے اکیلے ہیں، کون سی بات ہمیں اندر سے ختم کر رہی ہے، کیوں ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے، کیوں ہم ڈپریشن میں جانے لگے ہیں۔ نصیحت سب کریں گے مگر سمجھے گا کوئی نہیں۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اپنا آ کے اسے گلے لگائے اور اسے یہ احساس دلائے کہ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ کبھی کبھی ہم رویوں سے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے زیادہ موت آسان لگنے لگتی ہے۔ خدارا اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں کم سے کم انہیں لوگوں کی اذیت کا سبب مت بنائیے۔ یہ روایتیں، یہ آپ کی عزت، شان و شوکت، جھوٹی انائیں، یہ سب یہی رہ جانی ہیں۔ اپنے آپ پہ فوکس کریں کہ آج سے ہماری وجہ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نہ ہی ہماری کسی بات سے، نہ ہمارے کسی کام سے، اور نہ ہی ہمارے کسی فیصلے سے۔ اگر ہر انسان خود کو ٹھیک کر لے اور دوسروں کو اذیت دینا ختم کر دے تو آدھے سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ دوسروں کی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں انہیں سمجھا کریں، انہیں سپورٹ کیا کریں، نہ کہ ان کے لیے تکالیف اور اذیتیں اور بڑھا دیا کریں۔ کچھ تکالیف تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن جو چیزیں، جو باتیں، جو فیصلے آپ کے اختیار میں ہیں، کم سے کم انہیں دوسروں کے لیے اذیت کا سبب مت بنائیں۔ شکریہ۔